أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کائنات فخر موجودات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت سے پاک روایت کرتے ہیں۔ قال، آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، اور دوسرے مقام پہ ولو کان آیتن کے لفظ بھی ہے۔ بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ، ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اہل اسلام پر فریضہ، ان کی ذمہ داری اور ان کی ڈیوٹی، اور یہ فرمان مصطفیٰ کریم ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت سے مراد ایک حکم نامہ، ایک پیغام نامہ، ایک فرمان مصطفیٰ یا اس دین کی اچھی بات جو فرمان خدا کسی آیت کی روشنی میں آیت کا پیغام ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک پیغام بھی، ایک آیت کا پیغام بھی، ایک فرمان کا پیغام بھی تم تک پہنچ جائے تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ۔ مجھے اچھا لگا، ایک بزرگ تھے، میں اس وقت بیگم کوٹ ہوا کرتا تھا، وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے ایک دن مجھے بتایا، کہتا ہے جی قاری صاحب صبح جو میں درس قرآن سنتا ہوں نا، تو سب سے پہلے تو میں جا کے گھر والوں کو سناتا ہوں، اس کے بعد جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہاں میرے شاگرد ہیں، میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، تو میں ان کو بلا کے دوسرا پیغام ان کو دیتا ہوں، دوسری دفعہ ان کو سناتا ہوں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں دو جگہ پہ، یہ ایسے ہی ہے نا جیسے حفاظ قرآن قرآن پاک یاد کرتے ہیں پھر ایک دفعہ دو دفعہ سنا لیتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو ازبر ہوتا ہے۔ اور وہ یہی بات بتا رہے تھے کہ مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں دو دفعہ اس کو آگے جا کے بیان کرتا ہوں نا، بتاتا ہوں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مجھے بھی یاد رہ جاتا ہے، پھر زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات سامنے آئے تو پھر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے حسنین کریمین اٹھ کے آتے نا، گھر آتے،
تو سیدہ کائنات ان کو بلا کے اپنے پاس بٹھاتی اور پھر کہتی، فرماتی، اچھا بتاؤ آج میرے بابا جان سے تم نے کیا کیا سنا ہے، کیا کیا سن کے آئی ہے؟ اور اس میں حقیقت کیا تھی، اس میں حکمت کیا تھی کہ جب وہ اپنے معصومانہ معصوم زبانوں سے وہ ساری باتیں، ظاہر ہے حسنین کریمین نانا جان کے پاس قریب بیٹھتے تھے تو وہ ساری باتیں سنتے تھے، اور پھر آگے جب گھر میں سیدہ کائنات فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے ان سے سننا میرے لیے دو طرح سے ضروری تھا، ایک تو مجھے بھی وہ فرمان مصطفیٰ پہنچ جائے کہ حضور نے کیا کیا فرمایا، اور دوسرا میں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کی تربیت ہو جائے، یہ چیزیں انہیں بھی ازبر ہو جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں، دیکھنا حضور کے فرمان سارے خوبصورت ہیں، حضور کے فرمان ہو، فرمان خدا ہو یا فرمان مصطفیٰ ہو، وہ قرآن کا پیغام ہو یا حدیث کا پیغام ہو، تو بحمد تعالیٰ ہمارا یہ قرآن و حدیث کا ہی سلسلہ ہے، یا درس قرآن ہے یا درس حدیث ہے، تو درس قرآن کا پیغام ہو یا درس حدیث کا پیغام ہو، یہ سارا ہی سونا ہے، سارا ہی باکمال ہے، سارا ہی حسین ہے، تو اس کو آگے اور دنیا داری کے بے شمار باتیں، بے شمار، ایک خبر بندے کو پہنچ جاتی ہے اور وہ بندہ جگہ جگہ بتاتا پھرتا، جگہ جگہ۔ میں کہتا ہوں اگر بندہ یہ شعار بنا لے کہ مجھے جو پیغام اچھا مل گیا وہ حدیث کی روشنی میں مل گیا، وہ آیت کی روشنی میں مل گیا، یہ میں نے آگے پہنچانا ہے، تو یاد رکھیں ایک تو آپ نے اپنا فائدہ کیا ہے، دوسرا اس کے فائدہ کیا ہے، اور حدیث پاک آپ کتنی پڑھ کے آ چکے ہیں، جب آپ نے دوسرے کا بھلا چاہا تو دوسرے کے بھلا کی جزا کیا تھی کہ اللہ تمہارے لیے، وہ کیا ہم آیت پڑھ کے آئے تھے، حدیث پاک پڑھی ہے کہ جب تم دوسرے کی خیر میں لگے رہتے ہو، دوسرے کے بھلے میں لگے رہتے ہو، اللہ تمہاری خیر فرماتا رہتا ہے، اللہ تمہارا بھلا فرماتا رہتا ہے۔ تو پھر یاد رکھو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے ذمہ یہ فریضہ ہے، حضور فرما رہے ہیں بلغوا عنی ولو کان آیہ، تمہارے پاس ایک آیت کا پیغام، ایک فرمان بھی پہنچ جائے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو آگے پہنچاؤ۔ وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، ہاں بنی اسرائیل کے واقعات، چونکہ وہاں دونوں قسم کی باتیں آپ کو ملتی ہیں، ان کی سوانح یا قرآن مقدس میں وہ سارا چیپٹر موجود ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، کہیں فرمایا بھائی استسقیٰ موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر، یہ سارے ان کے واقعات ہیں۔ اور حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں نا، ان کو آپ تذکرہ کر سکتے ہیں دو طرح سے، ایک اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ کی کون کون سی نعمتیں اتری اور کس طرح اتری، رب کی عنایات کتنی ہوئی، کبھی ان کے لیے بادلوں کا سایہ، کبھی ان کے لیے من و سلوہ کا اتر جانا، پکا پکایا کھانا آ رہا ہے، کبھی جناب پتھروں سے ان کے لیے چشمے جاری نکالے جا رہے، چشمے جاری کیے جاتے، کبھی دریا کے اندر ان کے لیے راستے نکالے جاتے، اور وہ اگر ایک میدان طیہ کے اندر 40 سال رہے تو کمال یہ دیکھیے کہ 40 سال ان کے سوٹ گندے ہی نہیں ہوئے، اور جو بچہ بڑا ہوتا نا، جس طرح وہ بچہ بڑا ہوتا ان کا سوٹ بھی بڑا ہوتا، کس کس قسم کی رب کی عنایات۔ اور پھر دوسرا رخ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پھر ان نعمتوں کی ناشکری کیسے کی، اور ناشکری کے نتیجے میں پھر ان کا انجام بھی کیا ہوا، انہیں سزا کیسے ملی۔ تو دونوں چیزیں یہ سامنے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، ان کے ان واقعات کو اگر تم صرف عبرت کے طور پر، سبق کے طور پر، کہ ایک طرف دیکھیں کہ رب کی عنایات کتنی ہیں، رب کی نعمتیں کتنی برسی، رب کی بے شمار ان کے اوپر نعمتیں، جو منہ مانگا رب عطا کرتا، اور یہ بات سامنے رکھ کے اپنے یقین کو کامل کر لیا کرو کہ جو رب ان کو منہ مانگا عطا فرماتا ہے وہ آج بھی قادر مطلق ہے، وہ آج بھی علی کل شیء قدیر ہے، جو رب ان کو دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے، ہمیں بھی دے سکتا ہے، تو اس کی قدرت کا آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے۔
آگے فرمائے ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کے حضور پر جھوٹ باندھے، ایسے ہی کسی بات کو منسوب کر کے پھر وہ کہے کہ یہ حضور نے ایسے کہا، تو پھر یاد رکھو وہ اپنا انجام دوزخ میں دیکھے، اس کا ٹھکانہ با۔ ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بھی اسی نسبت سے ہے، اور اس حدیث پاک کی روایت کرنے والے ہیں حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، کاتبین وحی میں شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ متفق علیہ وہ حدیث پاک ہوتے ہیں جو اس حدیث کی ساری کتابوں کے اندر موجود، اور جب حدیث پاک پڑھی یقین جانے مزہ آ گیا، لطف آ گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے اوپر اللہ اپنے کرم کو برسانا چاہتا ہے، اس کی خیر چاہتا ہے، جو فقہ ہو فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اب وہ شخص جو 30 سال 40 سال کی زندگی گزار گیا اور پھر کہتا ہے ابھی مجھے نماز کے فرضوں کا ہی نہیں پتا، وضو کے فرضوں کا ہی نہیں پتا، غسل کے فرائض کا نہیں پتا، مجھے یہ بنیادی چیزوں کا نہیں پتا، تو اس نے کیا دین سیکھا؟ اور جب دین ہی نہیں، اتنا بھی نہیں سیکھا، تو پھر ذرا وہ خود اپنا محاسبہ کرے، اپنا خود سوچے وہ کہاں پہ کھڑا ہے، وہ خیر کے دروازے پر کہاں پہ کھڑا ہے۔ اور اگر ان کے اندر دلچسپی ہوگی تو وہ ان چیزوں کو سیکھے گا، وہ ان کو سنے گا، وہ ان کو سمجھے گا، کبھی درس قرآن میں بیٹھے گا، کبھی درس حدیث میں بیٹھے گا، کبھی سوالات کر کے وہ اپنے مسائل کو کلیئر کرے گا۔ اور اگر ان چیزوں کے اندر دلچسپی ہے، بندہ روز بروز ایک ایک بات کو بھی سمیٹتا جائے، سنتا جائے، جمع کرتا جائے، سنتا جائے، جمع کرتا جائے، تو ظاہر ہے ایک وقت آئے گا کہ جب اس کے پاس کم از کم بنیادی چیزوں کا علم ہو۔ قیامت کے دن ایک گروہ ایسا ہوگا جو رب کی بارگاہ میں کہے گا، یا اللہ ہم تو بے قصور ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہم نے کام کرنے تھے، یہ فریضے تھے، تو ہم تو بے قصور ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ جب تمہیں پتہ نہیں تھا تو پوچھا کیوں ہے؟ جب تمہیں پتہ نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ جب تمہیں رب فرمائے گا میں نے سمجھ دی، عقل دی، شعور دیا، اور تم دنیا داری کے سارے نظاموں، سارے کاموں کے اندر اپنی اس عقل کو استعمال کرتے رہے، سمجھداری کو استعمال کرتے رہے، ہر چیز کو جانتے رہے، دنیا جمع کرنے میں لگے رہے، تم نے دین کیوں نہیں جمع کیا؟ دنیا کو جمع کرنے پہ لگے رہے، یہ آ جائے، یہ بن جائے، یہ آ جائے، یہ بن جائے، تم نے دین کیوں نہیں جمع کیا؟ تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ تمہارا قصور یہ ہے، لہذا حکم ہوگا ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے حبیب کے غلاموں، یہ بھی لمحہ فکری ہے کہ ہم اس معاملے میں کہاں پہ کریں۔ تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور دین کی سمجھ میں یہ بھی ہے کہ کم از کم وہ دیندار لوگوں کی قدر کرتا ہے، دیندار لوگوں کی، دنیا دار شخص کی دنیا داری قدر کرتا ہے،
اور دیندار شخص کی دیندار ہی قدر کرتا ہے، دیندار شخص کو دیندار ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دیندار شخص کو دیندار ہی احترام دیتا ہے۔ اور اگلی بات اس حدیث پاک میں اتنے خوبصورت ہے، یقین جان بات اس حدیث پاک میں دو بڑی باتیں ہیں، ایک یہ اور آگے حضور نے اپنا مقام ذکر کیا، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں کائنات کو تقسیم کرتا ہوں۔ میرے محبوب کے غلاموں، عقیدہ درست کرو، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، تعین نہیں ہے کہ یہ دیتا ہے یہ بانٹتا ہوں، یہ دیتا ہے یہ بانٹتا ہوں، کوئی تعین نہیں ہے۔ جب کوئی تعین نہ ہو تو پھر مطلقاً ہوتا ہے، اس میں پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ گویا حضور فرما یہ رہے ہیں وَأَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، جب کسی چیز کا تعین نہیں کیا تو یوں کہیے حضور کے فرمان کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا خالق وہ ہے، مالک مصطفیٰ کریم ہے، خالق وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، اور وہ بنا کے میرے حضور کے نام کر دیتا ہے محبوب یہ بنا میں نے دیا ہے، مخلوق کو تقسیم کرنا اب تیرا کام ہے۔ وَأَنَا قَاسِمٌ، حضور کے لفظ ہے یہ، اور میں نے کہا یہ حدیث پاک اتنی مضبوط ہے کہ ساری احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وَأَنَا قَاسِمٌ، حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں کائنات کو تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گورلے کے تاجدار نے کہا تھا کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا میری حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا میری حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا ہے نصیر، پہنچا ہے نصیر آج، پہنچا ہے نصیر رہ رہ کے، ہاں اس در پہ جو پہنچا ہے تو رہ رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ نہ، جتنا دیا میری سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ کریم آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائی، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔